السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم اور میرے معزز دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے مسلمانوں کی وفاداری ہمارے اس ملک ہندوستان سے اور علماء کرام کی وفاداری کا میں کچھ ثبوت پیش کروں گا آپ حضرات کو، اور یہ میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ ہندوستان کا مسلمان جو ہے اپنے ملک کا غدار نہیں ہے بلکہ وفادار ہے۔ ہمارے اوپر طنز کسنے والوں، مسلمانوں کو غدار وطن کہنے والوں، مسلمانوں کو اپنے دیش سے غداری کے القاب سے نوازنے والوں، اگر میں یہ بات کہوں اور یہ چیز میں آپ کو بتاؤں، تاریخ کے اگر کتابوں کے ورقوں کو میں پلٹوں تو آپ یہ کہیں گے کہ مسلمان جو ہے اس دیش کا غدار نہیں ہے بلکہ مسلمان اس دیش کا وفادار ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، جب گلستاں کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہی گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ آج ہمارے ہندوستان کی حالت اور آج ہمارے ملک کے اندر جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے اندر جو نفرت بھری ہوئی ہے میرے دوستو، اور ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ آزادی کے وقت میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو محبت تھی اور جو آپس میں مل کر کے اور اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال ہو کر کے جو ہمارے ملک کے ہندوستانیوں نے اور ملک کے رہنے والوں نے انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر کے جو لڑائی لڑی تھی، جس کے نتیجے میں میرے دوستو 1947 کے اندر ہمارا ملک جو آزاد ہوا، اگر اس وقت مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان محبت پیدا نہ ہوتی اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر یہ محبت نہ ہوتی کہ وہ آپس میں مل کر کے انگریزوں سے لڑتے، تو شاید کہ میرے دوستو یہ ملک ہمیں آزاد نہ ہوتا، اور آج ہم اس ملک کی فضاؤں کے اندر جو سانس لے رہے ہیں اور اس ملک کے اندر جو چین و سکون کی زندگی نصیب ہو رہی ہے، اور ایسے ہی اس ملک کے اندر جو آزادی کے ساتھ اگر کہیں ہم گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں، تو میرے دوستو یہ 1947 کی ان شہیدوں کی دین ہے اور ان کی قربانیوں کا دین ہے، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنی عورتوں کو بیوہ کر کے میرے دوستو اس ملک کو آزاد کیا، اور آج اس ہم ہندوستان کی موسم بہار کے اندر ہم صحیح سانسیں لے رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستو ان کی محنت، ان کی محبت اور اس ملک سے ان کی وفاداری پہ شک نہیں کیا جا سکتا میرے دوستو، اور خصوصاً مسلمانوں کے وفاداری کے اوپر تو ہرگز شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اگر تاریخ کی کتاب اٹھا کر کے دیکھیں گے اور تاریخ کی ورقوں کو آپ پلٹیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جنگ آزادی اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑائی لی ہے، انگریزوں سے اپنے آپ کو دشمن بنایا ہے اور انگریزوں کے خلاف متحد ہو کر کے انہوں نے لڑائی لڑی ہے۔ اور بہت سے لوگ ہمارے اس ملک کے ایسے تھے جو اس وقت بھی انگریزوں کی مخبری اور انگریزوں کی دلالی کیا کرتے تھے، جس وقت مسلمانوں نے ان سے عالم بغاوت بلند کیا تھا اور جہاد کا فتویٰ صادر کیا تھا۔ تو میرے دوستو بہت سی تاریخ ہے، میں کسی موقع پر آپ کو بتاؤں گا، آپ سنیں گے تو عش عش کر کے رہ جائیں گے میرے دوستو کہ مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے۔ آپ اس بات کا احساس کیوں نہیں کر لیتے کہ جس سے جو سامان چھینی جاتی ہے سب سے زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، بعد میں کسی دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر سے آپ کو نکالا گیا تو سب سے زیادہ تکلیف آپ کو ہوگی، آپ کے پڑوسی کو اتنی زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو یہ ملک جس پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور انگریزوں نے مسلمانوں سے اس ملک کو چھینا تھا، تو ظاہر بات ہے سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں کی ہونی چاہیے تھی، اس کے بعد ہمارے برادران وطن۔ اتنی وفاداری کرنے کے باوجود
اپنے سر کو کٹانے کے باوجود، اپنے بچوں کو یتیم کرنے کے باوجود اور اپنی عورتوں کو بیوہ کرنے کے باوجود میرے دوستوں ان لوگوں کے اوپر اور ان مسلمانوں کے اوپر شک کیا جاتا ہے، اور ان مسلمانوں کے وفاداری کے اندر شک کیا جاتا ہے، اور ان کو وفادار نہیں بلکہ ملک کے غدار کہا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، غور کریں اس بات پر کہ جن مسلمانوں نے اس ملک کے لیے کیا کیا نہیں دیا میرے دوستو، جن مسلمانوں نے اس ملک کو تاج محل دیا، جن مسلمانوں نے اس ملک کو لال قلعہ دیا، جن مسلمانوں نے اس ملک کو قطب مینار دیا، جن مسلمانوں نے اس ملک کو میرے دوستو جامع مسجد جیسا ایک عظیم مسجد کی بنیاد رکھی جو دلی کے اندر آج بھی چمکتا اور دمکتا ہوا ہے۔ سوچیں آپ، انہی مسلمانوں کی دین ہے میرے دوستو کہ اس وقت اس ملک ہندوستان کو سونے کا چڑیا کہا جاتا تھا، لیکن انگریزوں نے آیا تو انگریز اس ملک کے خزانے کو لوٹ کر کے اپنے ملک لے کے چلے گئے، اور آج تک انگریزوں سے آزادی کے بعد 72 سال گزرنے کے بعد بھی میرے دوستو آج یہ ملک جو ہے سونے کا چڑیا نہیں کہلانے کے لائق ہوا۔ یہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے اس کو اب بھی لوٹا ہے میرے دوستو۔ کیسے شک کیا جا سکتا ہے مسلمانوں کی وفاداری کے اوپر؟ آپ کو یاد ہے کہ RSS جس نے آزادی کے بعد سے اور اب تک اپنی ناگپور کے ہیڈ کوارٹر پر ہندوستان کا عظیم ترنگا جو ہے ابھی تک نہیں لہرایا، وہ اپنے ترنگے کو لہراتے ہیں میرے دوست۔ یہ کون سی وفاداری ہے، یہ کون سی محبت ہے کہ جس ملک سے وفاداری کا دعویٰ کرتے ہیں اس ملک کے ترنگے کو اپنے ہیڈ کوارٹر پر نہیں لہراتے ہیں؟ رہا سوال مسلمانوں کا، مسلمان یہاں مدرسوں کے اندر بھی ترنگا لہراتے ہیں، مسجدوں کے اندر بھی ترنگا لہراتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے اگر بات کہی جائے تو میرے دوستو یہ مسلمان اپنے اس دنیا کے عظیم شہر اور عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد خانہ کعبہ کے اندر جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس عرب ملک کے اندر جا کر کے بھی اپنے ملک کے ترنگے کو لہراتے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں بتاؤں مسلمانوں کو غدار کہنے والوں، مسلمانوں کے وفاداری پر شک کرنے والوں، اس سے آگے بڑھ کر کے میں بتاؤں کہ اس ملک سے مسلمان اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اگر وضو کا پانی نہ ملے اور اگر نل نہ ہو اور کوئی پانی کے اسباب نہ ہو تو میرے دوستو اگر تمہارے اس گنگا ندی سے اور کوئی دوسری ندیاں ہیں اگر اس کا پانی بہتا ہوا ہے تو بہتے ہوئے پانی سے میرے دوستو یہ مسلمان وضو کر کے میرے دوستو سب سے عظیم نماز کو پڑھتا ہے۔ آپ کے گنگا کی پانی اور گنگا ندی کے پانی سے میرے دوستو وضو بنا کر کے اور نماز پڑھتا ہے۔ اس سے بھی عظیم بات بتاؤں، اس ملک کے اندر اگر پانی کا کہیں انتظام نہ ہو، کسی ایسے علاقے کے اندر اگر مسلمان چلے جائیں وہاں پہ پانی کا انتظام نہیں ہے، دور دور تک پانی کا انتظام نہیں ہے، تو اس میرے دوستو ہندوستان کی مٹی سے تیمم کر کے میرے دوستو وہ مسلمان نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ سوچیں اس کے بارے میں۔ پھر بھی کہا جاتا ہے ہمیں اس ملک سے وفاداری نہیں ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے کہوں یہ مسلمان اس ملک کا اتنا بڑا وفادار ہے، اتنا بڑا وفادار ہے کہ مرنے کے بعد بھی اسی ہندوستان کے مٹی میں دفن ہو کر کے اور مل جل کر کے اسی کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کے وفاداری نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے دوست؟ پھر بھی آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ مسلمان اس ملک کے غدار ہیں، مسلمان اس ملک کے وفادار نہیں ہیں، ان کو پاکستان چلے جانا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کی زبان سے یہ سننے میں آیا کہ ان لوگوں کو مسلمانوں کے ملک بھیج دینا چاہیے۔ میرے دوستو آپ سوچیں تو صحیح کہ آج ہندوستان کے اندر تقریباً 35 کروڑ مسلمان ہیں، پھر بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ آپ عرب کنٹری کے اندر چلے جائیں، گلف ممالک میں چلے جائیں، میرے دوستو گنے چنے ہمارے ہندو بھائی ہیں لیکن ان کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں کرتا ہے۔ تو اس لیے میں درخواست کرتا ہوں آپ سے کہ ہم وفادار ہیں، اس ملک کے غدار نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے ہم ہیں ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم ہیں ہندی ہمیں اس بات سے انکار نہیں، ہم وطن دوست ہیں غیروں کے طرفدار نہیں،
ہم ہے منزل کا نشان راہ کی دیوار نہیں، ہم ہے منزل کی نشان راہ کی دیوار نہیں، ہم وفادار ہیں اس دیش کے ملک کے غدار نہیں، ہم وفادار ہیں اس دیش کے ملک کے غدار نہیں۔ میرے دوستو، آخر میں ایک اور کسی شاعر کے میں شعر پڑھ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہم نے سینچا لہو سے چمن دوستو، ہم نے سینچا لہو سے چمن دوستو، ہم کو پیارا ہے جہاں سے وطن دوستو، یہ تعصب کے بادل ہٹائیں گے ہم، یہ تعصب کے بادل ہٹائیں گے ہم نے باندھا ہے سر سے کفن دوستو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔